ہدایت کا دوسرا ترجمہ ہے توفیق کا مل جانا۔ غیر ایمان والا ہے اس کو ایمان کی توفیق کا مل جانا، ایمان والا ہے اس کو عمل کی توفیق کا مل جانا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر بار بار مسلمان سے دعا کرائی کہ آپ اپنے حق میں ہدایت کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ یوں کہو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب جب ہم سیدھے راستے پر پہلے سے ہی چل رہے ہیں، اگر یہ تو اس وقت ہوگا سیدھے راستے پر چلا جب کہ ہم بہکے ہوئے ہیں، اور اگر ہم سیدھے راستے پر پہلے سے ہی چل رہے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ دعا اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جمائے رکھ۔ اگر ہم گمراہ نہیں ہیں، گمراہوں کے طریقے پر نہیں ہیں، تو پھر اب اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ مجھے جس سیدھے راستے پر تو نے ڈال رکھا ہے اب اس پہ قیامت تک مرتے دم تک جمائے رکھ۔ جب ہم سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں یا بطور دعا کے پڑھیں تو اس کا خاص طور سے اہتمام کے ساتھ اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ پھر اس کے بعد اس کی تشریح اللہ نے فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جس پر تیرا انعام ہوا۔ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ ان آیتوں کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی دن بدن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مصداق بنتے جا رہی ہے۔ ہم آسان زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں گے مختصر انداز میں۔ اللہ نے دین حق نازل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس دین کو اللہ نے محفوظ کیا قرآن کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے، صحابہ کے عمل کے ذریعے اور ائمہ مجتہدین کی تشریحات کے ذریعے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہمارا دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ اب جو اس کی پیروی کرے گا وہ راہ راست پر ہے، جو دعا مانگ رہا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا، جو ان ساری چیزوں پر، قرآن پر بھی، حدیث پر بھی، صحابہ پر بھی، ائمہ مجتہدین کی تشریحات پر بھی، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور جو اس سے ہٹ رہا ہے، کچھ قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ۔ کچھ حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ۔ کچھ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کے معنی ویسے آتے ہیں راستہ دکھانے کے، اہدنا کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانے کے۔ راستہ دو طریقے سے دکھایا جاتا ہے۔ ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے اور اس سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ ریلوے برج کہاں ہے، تو اس کو یہیں سے بتا دے رہا کہ ایسے سیدھا چلے جاؤ امبیڈکر چوک سے رائٹ، پھر اس کے بعد لیفٹ، وہاں پل دکھ جائے گا تم کو۔ ایسا اس کو بھی کہتے ہیں ہدایت، راستہ یہیں سے دکھا دینا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے داعی گزرے ہیں وہ سب اسی طریقے سے حق کا راستہ دکھا دیں کہ یہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ گندی باتیں ہیں، ان پر عمل کرو۔ کان پکڑ کر کوئی نہیں عمل کراتا۔ اور دوسری ہدایت کے معنی آتے ایصال المطلوب، کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں ہے، میں نے کہا چلو میرے ساتھ بیٹھو میں بتاتا، گاڑی کو بیٹھا کے لے جا کے اسٹیشن پر چھوڑ دیا اور اسے کہا کہ یہ اسٹیشن، اس کو بھی کہتے ہیں ہدایت دینا۔ ایسی ہدایت کہ اللہ کے قبضے قدرت میں، ایسی ہدایت اللہ بندوں کو بعض مرتبہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان بن گیا، یہ کیسا توبہ کر لیا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گنہگار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اس کے پاس گیا نہیں، کسی نے اس کو سمجھایا نہیں، اس کے باوجود اس نے توبہ کر لیا، نیک بن گیا۔ اس کے حق میں اللہ کی وہی ہدایت کار فرما ہوئی کہ اللہ نے گویا کہ
پر لگا دیا. تو سیدھا راستہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ ڈگمگائیں نہ. قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ حق کا راستہ وہ ہے جس پر تو نے انعام فرمایا. آج جو پارہ پڑھا گیا ہے 5واں پارے کا آدھا، اس میں اللہ نے اس کی تشریح کر دی کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا. اللہ کا انعام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ 4 ہے. گویا کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا اور صالحین نیک لوگوں کے راستے پر چلا. اس زمانے میں جو دیندار طبقہ دین کو لے کر اٹھتا ہے وہ نبی تک تو رہتا کہ ہم نبی کی بات مانیں گے، بس اس کے نیچے نہیں اتریں گے. کیسے نہیں اتریں گے بھائی؟ قرآن تم کو دعوت دیتا ہے. صدیقین، شہداء، صالحین یہ سارے نبی تھوڑی ہیں. صدیقین، شہداء، صالحین قیامت تک رہیں گے. انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسی لیے اللہ نے دعا ایسی کرا ہے. یوں کہہ دیتے کہ نبیوں کے راستے پر چلا تو نبی تو چلے گئے. اس لیے اللہ نے مفہوم بدل دیا. ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ان میں سے صدیقین، شہداء، صالحین نیک لوگ بھی ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے اچھے سے سمجھایا کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت پیش آتی ہے. کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کی کتاب سمجھنا ہے تو اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں جس کو ہم اردو زبان میں ولی کہہ لو، اللہ والے، ان سے سمجھ میں آئے گا قرآن کا صحیح مطلب. ورنہ ایسا تفسیر ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے، ترجمہ ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے اور خود سمجھ میں ایسے نہیں سمجھ پاؤ گے بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے. اگر ایسے سمجھ میں آ جاتا تو پھر اللہ سورہ فاتحہ میں یہ ترتیب نہیں اپناتا. پھر یہ ترتیب اپناتا کہ اللہ نبیوں کے راستے پر چلا، لیکن اللہ نے ترتیب بدلی. وہ اسی لیے بدلی ہے کہ تمہیں کتاب اللہ سمجھنا ہے تو سب سے پہلے رجال اللہ کے پاس جاؤ، تلاش کرو، ڈھونڈو کہ کون اللہ کا ایسا ولی ہے جو جس کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. جب تمہیں ایسا بندہ مل جائے تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ یا اس سے قرآن سیکھو. اب بتاؤ ہم کو قرآن کا مفہوم، وہ بتائیں گے صحیح مفہوم. تو ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 فرقے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دین حنیف کے مقابلے میں، اور دین حنیف کا جو حریف تھا وہ یہود اور نصارہ، اس اور دوسرا کوئی نہیں تھا. اسی لیے آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یہودی اور عیسائی اور تیسرے مسلمان. تو مسلمان حق پر تھے، یہود اور نصارہ یہ ناحق تھے. اسی لیے اس زمانے کے علماء نے خود حدیث کے اندر مغضوب کی تفسیر کی ہے یہودیوں سے اور ضالین کی تفسیر کی ہے عیسائیوں سے. لیکن ہمارے اس زمانے کے اندر یہود اور عیسائی تو ہے ہی مراد. یہودی اس لیے اللہ کے مغضوب ہیں، اللہ کا ان پر اس لیے غضب نازل ہوا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے پھر بھی عمل نہیں کرتے تھے. پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں آیتیں موجود ہیں. جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود انکار کر دیتے تھے. اور عیسائیوں کو گمراہ اس لیے کہا کہ ان کے پاس علم کی کمی تھی. تو جان کر نہیں ماننا، ان پر اللہ کا غضب، اور ایک کم علمی کی وجہ سے نہیں ماننا، اس کو کہتے ہیں گمراہ ضالین. یہاں رک کر ہم سمجھیں ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. بنی اسرائیل تو 72 میں تقسیم ہوئی تھی، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. کتنے فرقے ہو جائیں گے؟ اور علماء نے لکھا ہے وہ ایسے گننے کے لیے نہیں کہ 73 ہی ہوں گے، وہ 70 کا جو عدد آتا 70 کے اوپر کا وہ کثرت کے لیے آتا. مطلب یہ ہے کہ میری امت میں 70 سے زیادہ فرقے بنیں گے. ابھی ہے کہ نہیں؟ 5-10 تو مشہور ہے.
جیسے دیوبندی بولے تو اہل سنت والجماعت، بریلوی، پھر اس کے بعد لے لو جماعت اسلامی، پھر اور لے لو کیا ہے اہل حدیث، اور پھر قادیانی، پھر شیعہ، پھر گورے، اور پتہ نہیں کتنی، تو 10-15 تو نام اپنے کو آتے ہیں۔ دلی کا ایک محلہ ہے ذاکر نگر، وہاں چلے جاؤ تو پورے 73 فرقے مل جائیں گے۔ حیدرآباد میں چلے جاؤ تو ایک مسیحی فرقہ وہ بھی ہے، جس کے پاس بیٹھیں گے وہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، اگر ہمارے پاس بیٹھے تو ہم بولیں گے ہم صحیح ہیں۔ بریلی مسجد میں جائیں گے وہاں بیٹھیں گے وہ بولیں گے ہم صحیح ہیں۔ جماعت اسلامی والوں کے پاس جائیں گے وہ بولیں گے ہم صحیح ہیں۔ اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بولتے ہیں ہم صحیح، سب بولتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ تو عوام کنفیوز ہے، کرنا کیا؟ آسان حل ہے اس کا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کی تشریح حضور سے پوچھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں سب بیان کر دیا۔ 73 فرقے ہوں گے، فرمایا سارے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ آپ نے ایک اصول بیان کر دیا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک فرقہ جنت میں جانے والا وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میں کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اسی کو دوسری الفاظ میں، ہمارے علاقے میں علم کی کمی ہے، ناراض نہیں ہو جانا۔ ہمارے استاد شیخ یونس صاحب ایک مرتبہ درس میں فرما رہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مہاراشٹر کے دورے پر آئے تو دیکھا انہوں نے علمی بات کر رہے، کسی کے پلے نہیں پڑ رہا کچھ بھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مہاراشٹر میں علم کی کمی محسوس ہو رہی، یہاں علم کے جاننے والے بہت کم ہیں۔ تو اپنے علاقے کے جتنے ماسٹر، اپنے اپنے کی بات نہیں ہے، مہاراشٹر کے ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، مالدار، پڑھے لکھے سب بھڑک گئے، مولانا تم کچھ بھی باتیں کر رہے، ہمارے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تم بولتے علم نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے جب علم حاصل کرو گے تب معلوم پڑے گا کہ اپنا علاقہ گجرات سے اور یو پی سے اور بنگال سے بہت پیچھے ہے، قائم ہے علم کے اندر، ہم لوگ ان سے بہت پیچھے، گجرات والوں سے بھی، یو پی والوں سے بھی اور بنگال والوں سے بھی، ہمارے یہاں علم کی بہت کمی ہے، اس لیے لوگ جلدی بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال تو ما انا علیہ و اصحابہ کا اردو ترجمہ مفسرین نے کیا اہل سنت و جماعت، اہل سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، والجماعت اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانے، ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان کو نہ کھولے، ان پر حرف نہ رکھے کہ نعوذ باللہ ان صحابی سے غلطی ہوگی۔ معاشرے میں طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا، خاص طور سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ ایسے لوگ گمراہ ہیں، ان کی گمراہی میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من یعش منکم بعدی، تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، اختلاف جب ہوگا فرقے بن جائیں گے تو حضور فرما رہے تم کیا کرو گے؟ حضور نے فرمایا اس وقت تم یہ کرنا کہ تم میرے خلفائے راشدین کی پیروی مضبوطی سے کرنا، عضو علیہا بالنواجذ، جیسے رسی کو یا کپڑے کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، ایسے میرے صحابہ کی سیرت اور طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا، صحابہ کی جماعت کو نہیں چھوڑنا۔ یہاں رک کر ایک بات ہم سمجھا دیتے ہیں، اختلافات کی جب بات آئی تو امت میں دو قسم کے اختلافات ہیں۔ کتنے قسم کے اختلافات؟ ایک اختلاف رحمت ہے اور دوسرا اختلاف عذاب ہے۔ ایک اختلاف رحمت ہے، دوسرا اختلاف عذاب ہے، جس کو دوسری زبان میں یوں کہو، ایک اختلاف اجتہادی مسائل کے اندر اور دوسرا اختلاف نظریات کا۔ اجتہادی مسائل کا کیا مطلب؟ اجتہادی مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ بیان کرتے، صحابہ سے بعض مرتبہ اس کے سمجھنے میں دو جماعتیں ہو جاتی، ایک کچھ اور سمجھتا ہے ایک اور کچھ سمجھتا۔ جیسے ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے کہا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، صحابہ کی ایک جماعت بنائی اور بنو قریظہ مدینہ کے ایک محلہ تھا وہاں روانہ کیا، اور یوں فرمایا کہ دیکھو عصر بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی پڑھنا۔ یہ بات ہم آپ کو سمجھا رہے کہ اجتہادی مسائل والی، وہ صحابہ کی جماعت نکلی، راستے میں اتنا کم وقت رہ گیا کہ ہم بنو قریظہ پہنچیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی عصر کی۔ تو دوستوں جو صحابہ کی جماعت تھی اس میں دو گروپ بن گئے، ایک کہنے لگا کہ بھائی حضور کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ بنو قریظہ جلدی پہنچو، چنانچہ اگر وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے عصر کے تو پڑھ لیں گے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہوگا، وہاں پہنچیں گے تو عصر قضا ہو جائے گی، لہٰذا اللہ راستے میں پڑھ لیتے۔ تو ایک صحابہ کی وہ ایک جماعت میں سے آدھے گروپ نے راستے میں نماز پڑھ لی، دوسرا گروپ کہنے لگا کہ نہیں، حضور نے کہا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا چاہے وہ قضا ہی کیوں نہ ہو جائے ہم وہی پڑھیں گے جا کے۔ چنانچہ انہوں نے قضا کر دی، بنو قریظہ محلے میں پہنچے، وہاں جا کر عصر پڑھی، دو جماعتیں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ایک نے راستے میں پڑھ لیا اور ایک نے محلے میں جا کر پڑھا، تو آپ نے دونوں میں سے کسی کو نہیں ڈانٹا کہ تم نے غلط کیا تم نے صحیح کیا۔ اس کو بولتے ہیں کہ اجتہادی مسائل، کہ حضور کی ایک بات اس کے سمجھنے میں دو لوگ لگے ہوئے، ایک کو یہ سمجھ میں آیا ایک کو یہ سمجھ میں آیا۔ تو ایسی بے شمار سیرت کے اندر آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں صحابہ نے حضور کی بات کے دو مختلف مفہوم سمجھے اور آپ نے دونوں کو منع نہیں کیا، یہ فرمایا دونوں بھی صحیح ہے۔ اسی کو جو حدیث مشہور ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ یہ ہے۔ اسی لیے جب حضور کے بعد صحابہ کے بعد تابعین دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ائمہ مجتہدین دنیا میں آئے، جس میں سر فہرست امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے عمل کی روشنی میں فقہ اور میرے اور آپ کے لیے مسائل جمع کی، اور پھر وہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی اس طریقے کے مسالک مشہور ہو گئے۔ ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، جیسے ایک شافعی پڑھ رہا نماز اور ایک حنبلی نماز پڑھ رہا ہے، ایک حنفی پڑھ رہا ہے، ایک مالکی، ان میں کوئی اختلاف نہیں، ایک رفع یدین کر رہا کوئی بات نہیں، ایک نہیں کر رہا کوئی بات نہیں، سب کے پاس حدیث ہے، سب ایک امام کے ماتحتی میں عمل کر رہے ہیں، اس لیے کوئی لڑنے والے نہیں مانے جائیں گے۔ یہ لڑنے والے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جس امام پر تمہارا اعتقاد بیٹھ گیا اس کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرو اور دوسرے اماموں کا ادب کرو۔ جیسے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا، ترکی، اس میں اکثر و بیشتر لوگ جو مسلک کے ماتحت چلتے ہیں وہ حنفی ہیں، تو ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم شوافے کو، مالکیہ کو اور حنابلہ کو یوں کہیں گے کہ وہ غلط ہے۔ ابھی اس زمانے کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں میرا علاج نہیں ہے تو بیٹھ گئے وہ سطحی علم مارکیٹ میں بہت چل رہا بھی، سطحی علم کا مطلب اوپر ہی باتیں، کچھ یوٹیوب پر کچھ میسج پر، بنیادی بات معلوم نہیں ہوگی، تو وہ بولے مولوی صاحب جب سب صحیح ہے تو تم لوگ یعنی تم علماء کوئی پلیٹ فارم بناؤ اور اس سے ایک بات چلاؤ۔ اب میں اتنے مختصر وقت میں کیا سمجھانا کہ کیا صحیح، بولے جب یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے تو ایسا بولو نا کہ سب صحیح ہے، مسئلہ یہاں بگڑ جاتا۔ تو ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم مختصر وقت میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اختلافی مسائل، ایک ہوتا ہے اختلاف اجتہاد کے اندر، یہ رحمت ہے، اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی اور یہ فرمایا یہ اختلاف میری امت کے حق میں رحمت بنے گا، اس میں لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں۔ حضور کے زمانے میں صحابہ مختلف الگ الگ عمل کرتے تھے، حضور کسی کو نہیں روکتے تھے۔ دوسرا اختلاف وہ ہے نظریات کا، یہ بھیانک ہے، جو ہم نے شروع میں سنایا کہ میری امت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنیں گے، میرے 73 بنیں گے، وہ 73 جو بنیں گے نا وہ یہ والے ہیں نظریات کے اختلاف والے۔ نظریات کا اختلاف جب اہل سنت والجماعت سے ہٹے گا وہ گمراہ کہلائے گا، پھر
گمراہی کے دو مقام ہیں. ایک تو گمراہی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ علماء کرام نے بالاجماع ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا ہو. جیسے ہمارے زمانے کے اندر قادیانی لوگ ہیں, ان کے پاس بیٹھیں گے نا, ابھی سننے میں آ رہا اکولا میں کہیں کہیں خیر محمد پلاٹ میرے ایم ہی تک ہے, وہاں ایک دو ہے, اپنے بھی ہوٹلوں میں ان کا طریقہ کار کیا, ہوٹلوں میں بیٹھتے چائے پینے والے جو نوجوان جو نماز نہیں پڑھتے کچھ نہیں کرتے ان کے پاس بیٹھیں گے, ان کا حلیہ ہمارے سے اچھا رہے گا, شلوار اوپر رہے گی. اب وہ بات کریں گے اور پھر یہ سمجھائیں گے کہ دیکھو حضور بھی نبی ہے, لیکن حضور کے بعد غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ یہ بھی نبی ہے. اس طریقے سے سمجھاتے, اور جس نے ایسا عقیدہ رکھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی وہ تو کافر بن گیا. اب ان کے پاس بیٹھیں گے نا تو وہ نام بھی ان کا عبداللہ رہے گا, نماز بھی تمہاری مسجدوں میں پڑھیں گے, قبلے کی طرف رخ بھی کریں گے, سارے کام مسلمانوں والے کریں گے. پھر بھی علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ مغضوب ہے. یہ کیا ہے, یہ اس زمانے کے مغضوب ہے. جیسے اس زمانے میں یہود تھے, چونکہ ابھی شریعت بن رہی تھی اور شیعہ اور قادیانی یہ نہیں آئے تھے, اس لیے اللہ نے یہود اور نصارہ کی مثال دی. لیکن بعد کے علماء نے کہا کہ مغضوب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہودی رہیں گے. جو اہل سنت والجماعت سے اس حد تک آگے چلے جائے گا کفر کے اندر کہ علماء نے بالاتفاق اس کے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہو, تو پھر وہ مغضوب ہے. تو ہم جو دعا کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, اللہ مجھے مغضوب کے راستے پر مت چلا, وہ یہ ہے. تو ایک تو اس میں سے قادیانی فرقہ ہے, دوسرا ہمارے زمانے میں نیا ابھرا شکیل بن حنیف کا فتنہ. ایک فتنہ آتا مسیحیت کا, لوگ حضرت مہدویت کا, یہ بھی کافر ہے, دین اسلام سے خارج ہے, اپنے کو ابھی سے الرٹ رہنا بچنا ضروری ہے. یہ سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن علماء نے بالاتفاق کہا کہ یہ سب کے سب کافر ہیں. یہ ہو گیا مغضوب. اور ایک ضالین, وہ فرقہ جو اس حد تک نہیں پہنچا, اس حد تک نہیں پہنچا اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کہ علماء نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا, تو ایسی جماعت کو ضالین یعنی گمراہ کہتے ہیں. کافر تو نہیں ہے, گمراہ ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا. اہل سنت اس لیے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے جوڑو. اہل سنت والجماعت یہی حق پر ہے, اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ گمراہ ہیں. مثال اس کی ایسی ہے, آدمی راستے سے کیسے بھٹکتا, راستہ سمجھے راستہ, کبھی اسٹیشن پہ جانا, ریلوے اسٹیشن پر, تو وہاں پٹریاں ہوتی, پٹریاں جو ہوتی نا, تو جب ریل جو ہے پلیٹ فارم پر گھستی اس کے پہلے کینچی بنی ہوئی رہتی, تو جو کینچی رہتی اس میں اتنا سا فاصلہ رہتا, اتنے سے فاصلے سے وہ گاڑی ادھر چلے جاتی اور ایک گاڑی ادھر چلے جاتی اور ایک گاڑی رائٹ سیدھا چلے جاتی. اتنے سے فاصلے کی وجہ سے جب آدمی گمراہی کے راستے پر جاتا اولاً تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں راستے سے بھٹک گیا. جب وہ راستے سے وہ راستہ دوسری طرف نکل جاتا تب جا کر اسے بہت دور چلے جاتا, اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی گمراہ ہو گیا. تو اپنے آپ کو اس زمانے میں گمراہی سے بچانا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم جو سورہ فاتحہ میں بار بار دعا کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ مجھے گمراہوں کے راستے پر مت چلا, مجھے مغضوب کے راستے پر مت چلا. مغضوب کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, ہر وہ عمل جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا, ہر وہ عمل جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس عمل کو اپنانے والے بھی مغضوب ہیں. مثلا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا, کیوں؟ لواطت کی وجہ سے, یعنی مرد کا مرد سے, عورت کا عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا, یہ عمل مغضوب ہے. جب امت یہ عمل کرے گی ان پر بھی غضب ہے. تو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مغضوب ان حرکتوں سے مجھے بچا. وہ قومیں ناپ جیسے ناپ تول میں کمی, اس پر اللہ کا عذاب آیا. اب معاشرے میں مسلمان ناپ تول کر رہا, وہ سورہ فاتحہ میں دوسرا مسلمان کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس مغضوب والے عمل سے بچا. اگر اس معنی کا مفہوم یاد رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو زندگی بدل جائے گی, اور ایسی رٹی رٹائی پڑھیں گے تو پھر زندگی بھی بدلے گی. اللہ نے قوموں پر عذاب نازل کیا, ہم قرآن کے اندر پڑھیں گے قوم عاد پر, قوم سمود پر, قوم شعیب پر, قوم لوط پر. وہ عذابات کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ
جیسے برے اعمال، وہ برے اعمال اللہ کے نزدیک اتنے خطرناک کہ اللہ کو غضب آ گیا، تو جو بھی وہ عمل کرے گا اس پر بھی اللہ کا غضب آ جائے گا۔ تو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قوم لوط کے عمل سے بچا، قوم شعیب کے عمل سے بچا، قوم عاد کے، قوم ثمود کے عمل سے بچا۔ اس طریقے سے ہم مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے سامنے حقیقی ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام ہماری مختصر وقت میں یہ نکلا کہ ہم جو اجتہادی مسائل کا اختلاف ہے یہ مفید ہے، جو نظریات کا اختلاف ہے یہ مضر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی ایسے عالم کو تلاش کریں جس پر آپ کو مکمل اعتبار ہو کہ یہ آدمی حق بولتا ہے، غلط نہیں بولتا، اب اس سے جا کر قرآن اور حدیث کی تشریح سیکھو گے تو انشاءاللہ بھٹکو گے نہیں، اور من مانی طریقے سے قرآن اور حدیث سیکھو گے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن میں پہلے پارے میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ نہیں ہوتے، نہیں، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ یہی ہے کہ کسی کو اپنا امیر نہیں بناؤ گے، کسی کو اپنا بڑا نہیں بناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو کسی ایسے عالم پر جو اللہ والا ہے، سنتوں کا اتباع کرنے والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، حضور کی سیرت کو اپنانے والا ہے، اس سے جا کر قرآن سیکھو، پھر دیکھو مزہ۔ اور جو ایسا نہیں ہے وہ خود گمراہ ہے تو تمہیں کیا بتلائے گا قرآن کا صحیح مطلب؟ حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور بیٹھے اور ایسے لکیر کیجیے سیدھی، یہ فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اس پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا، اس کے بعد 1 لکیر 2 لکیر 3 لکیر 4 لکیر ایسا، یہ فرمایا یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جب آدمی یہ والا راستہ چھوڑتا ہے، اس پر چلتا ہے، شیطان فوراً اس کو پکڑ لیتا اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا، جس کو بدعت کا راستہ کہہ لو کہ آدمی اس پر چلتے رہتا بدعت کے راستے پر اور یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، جس کی وجہ سے اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہم سب جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ان آیتوں کا ترجمہ یاد کریں، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں اور اللہ سے بار بار ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں مغضوب کے راستے سے بھی بچا اور ظالم کے بھی راستے سے بچا، ہمیں اہل سنت والجماعت جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ کی جماعت پر چلنے والا بنا۔ ہمارے پاس 4 دلیلیں ہیں، قرآن، حدیث، صحابہ اور قیاس۔ اسی وقت ہم اس پر بھی بحث کر لیں گے، قرآن میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، حدیث میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بگاڑ امت میں پیدا ہوا ہے تیسری اور چوتھی چیز کو لے کر، صحابہ کو لے کر، تو قرآن کی خود آیت دلیل ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو مؤمنین کے راستے سے ہٹ کر چلیں گے وہ گمراہ ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ مومنین وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اسی لیے ایک آخری بات میں عرض کر دوں، ابھی تراویح کا مسئلہ رہتا 8 پڑھنا کہ 20 پڑھنا، ایک بخاری بیچارے کو بخار آ رہا، بخاری نام لے رہا، میرے سے 2 دن پہلے بحث کر رہے حضرت، ان کو میں نے عربی کی عبارت دی تو پڑھتے نہیں آئی۔ میں ایک آخری بات بتلانا چاہ رہا ہوں، جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، غیر سبیل المؤمنین قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن تو سب مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ مومنین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، ان صحابہ میں سے ایک بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے، ایک صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو تم حکومت قائم کرنے کی بات آتی تو عمر کا نام لیتے، سیاست کرنے کی بات آتی تو عمر کا نام لیتے، اور جہاد کی بات آتی تو عمر کا نام لیتے، تراویح کی بات آتی تو بولتے نہیں حضرت عمر نے اپنی طرف سے بول دیا، عمر نعوذ باللہ۔ کتنا شیطان نے آدمی کی عقل کو مار دیا۔ تراویح کی جب بات آتی تو کہتے نہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، حضور نے نہیں پڑھا، حضرت عمر کا قول ہے، تو پھر ہر اعتبار سے حضرت عمر کو چھوڑ دو نا، کسی بھی چیز میں حضرت عمر کی بات مت مانو، تو اپنے مطلب کی بات پہ تو حضرت عمر کی بات مانتے، اور جہاں نفس پر گنا گزرتا 20 رکعت تراویح وہاں حضرت عمر کی بات نہیں مانتے۔ تو ایک بات کسی وقت ہم اس پر بھی مفصل کلام کریں گے کہ تراویح 20 رکعت 8 رکعت، لیکن یہاں ضمن میں نے عرض کر دیا کہ صحابہ میں سے ایک بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے یہ 20 رکعت کا سلسلہ چلایا۔ اب جو 20 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ سیدھے راستے پر،
اور جو 8 رکعت پڑھ رہے ہیں وہ گمراہی کے راستے پر، لیکن ایسے گمراہ نہیں ہے کہ ان کو کافر بول دیں گے، نہ پتہ چلا کہ جو 8 میں جا رہا ہے اس کو اعلان لگا دے وہ کافر، ایسا نہیں بولنے کا۔ جو 8 جا رہی ہیں گمراہی کے راستے پر چل پڑے ضالین والے، تو میں اور آپ دعا کر رہے کہ اللہ ایسا بچا لے ہم کو سیدھے راستے پر، صحابہ کے راستے